सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में गजा अमन इजलास पर सबकी नजरें लगी हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। इजरायली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी पाकिस्तान का मुतालबा है। इजलास में सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होना चाहिए। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमास ने मज़ीद 3 लाशें इजराइल को वापस कर दी हैं, जबकि गजा पर फिर इजराइल ने बमबारी की है। जबकि उर्दन और जर्मनी का कहना है कि गजा में आलमी फ़ोर्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट ज़रूरी है। अब क्या मामलात आगे किस तरह से चलेंगे, में अमन के लिए कोई नई उम्मीद जन्म लेगी और क्या इजराइल आलमी ज़ाब्तों का पाबंद बनने पर आमादा हो जाएगा? जो अब तक मामला चल रहे हैं, जो बार बार वायलेशंस की जा रही हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एग्जेजरेशन की जा रही है वहाँ पर जो रियलिटीज़ हैं, उसका क्या, किस तरीके से उसके आगे एक बंद बांधा जाएगा? इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इस्तांबुल में जो मीटिंग हो रही है, एक तो इसमें इसके एजेंडाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गजा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी, ये इसके हवाले से प्रपोजल जो सामने आया है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हवाले किया जाए। ये आपको किस हद तक लग रहा है कि काबिल अमल होगा ये तजवीज़, और साथ ही साथ आप इस मीटिंग के रियलिस्टिकली आउटकम्स क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात यह है कि इस पे इलाकाई ममालिक, बल्कि मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इसमें शरीक हैं। इसलिए इसका जो कुछ गज़ा के मुतालिक फ़ैसले होंगे वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी बरादरी के रज़ामंदी से होंगे और उनके आपस में जो कंसेंसस उनका होगा उसके बिना पे होंगे। दूसरी बात यह है कि जो आर्म्ड फोर्स है उसके लिए जो कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट ज़रूरी है, वो पाकिस्तान भी उसकी हिमायत करता है, क्योंकि ये इससे ये होगा कि इससे UN का कवर मिल जाएगा, UN की तरफ से ये फोर्स बनेगी। अच्छा, अब उसके अलावा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एक तो इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर जाएं, दूसरे ये कि जो इमदाद उनको पहुंचाई जा रही है, असिस्टेंस, वो बिल्कुल बिला रुकावट उनको मुहैया की जाएगी। अब इसमें ये बहुत अहम बात यह है कि उन्होंने हमास को नहीं एक्सेप्ट किया है कि हमास इसमें कोई रोल अदा करेगा, तो उसके एवज़ में जो ये वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग है उसने प्रपोज किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है वो ये गज़ा के आगे के इंतज़ाम को देखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मुनासिब है और पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगा। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि इस मजलिस में, इस इजलास में शरीक हैं, और वो हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब उसमें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान एक कलीदी रुकन है इस सारे प्रोसेस का, और उसमें पाकिस्तान अपना रोल पूरी तरह अदा करेगा। लेकिन सर, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हवाले करना हमास के रोल को एक्सक्लूड करके, आप समझते हैं कि इतनी एम्पावर्ड होगी, उनके पास वो पावर्स होंगी कि वो जो गजा के राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? ये तो अभी जो ये ग्रुप है, जो ये एक
انتظامیہ کے لیے جو ایک علاقائی اور مسلم ممالک کے وزراء کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ منحصر ہے. فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ فلسطین کی ہے, فلسطینی لوگوں کی ہے. تو اس لیے اگر حماس نہیں ہے تو فلسطینی اتھارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک اپنا رول ادا کرے. تو وہ بالکل درست ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. باہر سے کوئی اور کسی اور شریک کو نہیں لانا چاہیے. بالکل ٹھیک. احتشام صاحب, لیکن جب تک امریکہ کی اس میں سے نہ ہو تب تک یہ جیسے بھی اجلاس یا میٹنگز ہوتی رہیں, اس کی آؤٹ کمز بھی نکلیں, تو کیا وہ جب تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا وہاں پر کسی بھی قسم کے جو رولز طے کیے جاتے ہیں امپلیمنٹیشن ہو پائے گی؟ دوسری چیز یہ کہ ایسا کیا کرنا پڑے گا ان ممالک کو کہ وہ اپنی جو بھی اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں وہ اسرائیل اور جو امریکہ جیسے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوششیں کر سکیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں ترکی اور اسرائیل کے ریلیشنز میں جو ایک سٹرین آ چکا ہے, اس کے بعد کیا ISF جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس وہاں پر قیام کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں فلسطین میں, سو اس میں ترکی کی پارٹیسپیشن یا اس کا لیڈ کرنا یہ اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یہ کیا معاملات چلیں گے پھر؟ دیکھیں آمنہ, بنائی طور پہ تو یہ 20 نکاتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور امریکہ کا بروکرڈ جو پیس پلان ہے, اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ کیا یہ جو پلان کیا گیا تھا دو جس کو کہتے ہیں کہنا چاہیے گروپ تھے, ایک اسرائیل اور ایک پیلسٹائن تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس پیس پلان میں اگر آپ سارا کچھ دیکھ لیں تو بہت سے حوالوں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو تحفظات فلسطین کے لوگوں کے ہیں یا صحیح معنوں میں جو 8 ممالک ہیں جو آپ دیکھ لیں اس میں شامل ہیں, جو ابھی میٹنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے استنبول میں, ان کی وہ باتیں جو ہے نا میرے خیال میں اس طرح نہیں مانی گئی. دیکھیں اب ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ان اور والوں کی بات جو ہے نا وہ مانی نہیں گئی, اور میرا ڈر بھی ہے کہ آگے جا کے بھی نہیں مانی جائے گی. اس میں سب سے بڑی بات دیکھنے آنا نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ جی پیس پلان میں کہیں بھی پیلسٹائن کے یہ جو ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے اس میں. ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں جوک در جوک اپنا یورپی ممالک بھی تسلیم کر رہے ہیں فلسطین کو, لیکن دوسری طرف اگر ان کو ایک علیحدہ سے ایک ملک نہیں دیا جاتا, جو 2 اسٹیٹ نیشن کی بات ہو رہی تھی, اور یہ کہ جی 67 کے بارڈر تک جایا جائے گا اور وہاں پہ ان کو پورے حقوق ملیں گے, تو مجھے لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑے دباؤ کے اندر اپیرنٹلی لگتا ہے یہ پلان بنایا گیا اور ایک قسم کا مجبور کیا گیا, بھی ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے. اور دوسرا دیکھ لیں ایک جو بھی ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے وہاں پہ 82% جو اسرائیلی آمنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کلینزنگ پاپولیشن کی غزہ کی کر دی جانی چاہیے. تو مطلب وہ جو چاہ نہیں رہے کہ غزہ میں کوئی فلسطینی لوگ رہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, لیکن سوری کر کے پیچھے ہٹے کہ جی ان کو کوئی اور ملک لے جائے تو ہم اس کو جناب ریوریا آف مڈل ایسٹ بنائیں گے. اب وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں امریکن کے. اب سوال یہ کہ یہ ان مشکل حالات میں جو آپ فارن منسٹر ملاقات کر رہے ہیں وہ کیا انشور کر سکتے ہیں. ابھی دیکھ لیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ پیس اب جس طریقے سے یہ ہوا سیز فائر ہوا, اس کے آپ دیکھ لیں جتنی بلیٹنٹ وائلیشن کر رہا ہے اسرائیل اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں حماس پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. جی ہاں ان پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں بہت سے حوالوں سے تو بڑی حد تک وہ ٹیم ہو گیا ہے, یا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی حماس کو کہ ٹائمنگ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ باتیں کریں. ایک بات تو انہوں نے کر دی ہے کہ جی انعام نہیں ہوں گے, وہ اسلحہ نہیں چھوڑیں گے. اب اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی اتنا سیریس بیان نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ قطر کا بڑا انفلوئنس ہے کیونکہ ان کا وہاں آفس بھی ہے دوحہ میں, تو ان کی کچھ بات سن لیتے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی آپ ایک اوور آل ایک فارمولہ طے کر لینے دیں اور آپ کی ایک ریاست کسی طرح کے سامنے آ جائے. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل رول حماس کا بنتا ہے نہیں بنتا. دوسری بات آمنہ اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے جو بہت مشکل ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہے اور مسلمان ممالک کے لیے. یہ یو این کا امبریلا مل جائے گا, مجھے نہیں اس میں کوئی شک کہ امریکہ چاہے گا تو یو این کا مینڈیٹ بھی ہو جائے کوئی جو انٹرنیشنل فورس بن رہے اسٹیبلائزیشن فورس ہے. اب اس میں پاکستان کا جانا اور پھر نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جی ہم اسلامی ممالک کے لوگوں کو نہیں وہاں جانے دیں گے. یہ کیسے امریکہ انشور کرے گا, کیسے نیتن یاہو کو منائے گا. اور پھر دوسری بات ہے لوگ
جو مخالف ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج چلی جاتی ہے، اگرچہ خواجہ آصف بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی مسلمان ممالک کی، پاکستان اکیلا ایسا نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب پاکستانی سولجر جائیں گے، ٹروپ جائیں گے تو ان کو ٹارگٹ کرے گا اسرائیل کو، تو اوپنلی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. اہم بات ہے کہ ہم نے اب جس طریقے سے امریکہ یورپین ممالک نے بڑے واضح طور پہ اسرائیل کی سپورٹ کی سارے معاملے میں، جنگ بندی ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا. دوسرا جو خدشات فلسطینیوں کے ہیں یا اور ممالک کے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کنسرن کو پورا کیا جائے گا. اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنا رول جو جس طرح دیا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار پرائم منسٹر کی فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان ان کو منا سکے. اور جو ترکیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات اب جس طریقے سے اب آخر میں آ کے انہوں نے ٹریڈ پہ بھی پابندی لگائی ہے. اور لیکن لوگ تو کہتے رہے ہیں کہ جن ممالک کے اپنا عرب ممالک کے تعلقات تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، کم از کم اپنے امبیسڈرز کو ہی وہاں سے بلا لیتے، لیکن ابھی کسی نے ایسا نہیں کیا. تو بہت زیادہ امریکہ کا دباؤ ہے. ہم نا یورپین یونین بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں ممالک، امریکہ کی بات جو نا وہ کوئی نہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کوئی اتنا بڑا کوشن نہیں ہے فال بیک کرنے کے لیے. نتیجتاً جو تھوڑا بہت دیا جائے میرا خیال اس پہ گزارا کیا جائے گا. آخری بات آمنا یہ ہے کہ یہ بات کم از کم انشور کی جائے کہ اس کی وائلیشن نہ ہو سیز فائر کی، اور فوری طور پہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچنی چاہیے، کھانا پینا دوائیں، یہ ان کو ملے. اور اس پہ سیز فائر پہ جس کو پابند ہونا چاہیے اس کو اسرائیل کو کیا جائے. اگلا مرحلہ کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی کے ساتھ آمنا یہ پورا ہو سکے گا. اور یہ تو کسی صورت میں بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب تو فلسطینی اتھارٹی ان کو بھی وہ اسرائیل کہتا ختم کرو، ویسٹ بینک کو بھی وہ کہتا ہے علی صاحب سے ایک کلوزنگ ریمارک ان کا بھی ایڈ آن کروا لیتے ہیں، پھر ہم بریک کی جانے بڑھیں گے. علی صاحب، ابھی امریکہ کی جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرضی نہ ہو، خواہش نہ ہو، تب تک ہم دیکھیں گے کہ لاسٹنگ سیز فائر وہاں پہ وہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امریکہ یہ جو ٹیم کر سکتا ہے، جو لگام ڈال سکتا ہے اسرائیل کو. اور انہی کے نائب صدر کی جانب سے یہ پیغامات، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آنا کہ جی اب جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کا حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجی کو مارا گیا، تو اس وجہ سے یہ وائلیشنز سامنے آ رہی ہیں. جب تک امریکہ نہیں چاہے گا، امریکہ کو کس طرح سے منوایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یورپ میں بھی ہم نے بڑے بڑے احتجاج دیکھے، یورپی گورنمنٹس بھی کہیں نہ کہیں اس معاملے پہ گیو اپ کر چکی، 2 اسٹیٹس سولوشن والی بات کر چکی، پیلسٹین کو ریکگنائز کرنے والی بات کر چکی. لیکن امریکہ کسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ سیٹل نہیں کروا پایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے یہ مغربی قوتیں اور ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کو کم از کم کنونس کر لیں؟ کیا اس میں بالکل صحیح ہے. سب سے اہم جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ٹرمپ فیکٹر. ٹرمپ جو رول ادا کر سکتا ہے، جب تک وہ پوری طرح اسرائیل پہ دباؤ نہیں ڈالے گا تو یہ باتیں طے نہیں ہو پائیں گی. یعنی جو ریجنل گروپ ہے ہم نے بنایا ہے، اور جو 8 ممالک جس میں شریک ہیں، وہ اپنے ریکمنڈیشنز، اپنی تجویزات پیش کرے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیلی وڈرال کی ضرورت ہے، امداد کی فراہمی کی ضرورت ہے، اور فلسطینی لوگوں کی، فلسطینی آبادی کی آگے ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، اسٹیٹ بنے گی، اسٹیٹ نہیں بنے گی. تو یہ سب باتیں ہیں جس میں کہ ٹرمپ اپنا رول جب تک نہیں ادا کرے گا تو مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے پہلے شروع میں پہلی بات کہ میں نے کہا تھا کہ ریجنل اپروچ جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت کہ صرف اسرائیل، امریکہ اور فلسطینی اس میں انوالو. تھینک یو سو مچ علی سرور نقوی صاحب فار یور انالیسس. احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیاسی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس پر ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک. پولیٹیکل ایرینا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اب بھی جیل میں ہیں اور پارٹی کی سیاسی ساکھ مسلسل ویک ہو رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی چھوڑنے والے کچھ اراکین نے خود یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ اپنی سابقہ جماعت کو درپیش تنہائی ختم کریں گے. پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں نے حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے تاکہ سیاسی ٹیمپریچر کم کیا جا سکے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو سکے.
سابق پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ان کا گروپ آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات کرے گا تاکہ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں ان کے کردار پر زور دیا جا سکے۔ اس دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ضروری تو ہے، مگر سابق رہنماؤں کو اس کوشش کو کیا پارٹی تسلیم کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس دوران میٹنگز ہو رہی ہیں کیا اس سے کوئی آؤٹ کم اب نکلا ہے یا کچھ وہاں پہ برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ احتشام صاحب سے خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ویک میں فواد چودھری صاحب اوور دا ویکینڈ بھی، اور جو پچھلا ویک گزرا ہے اس میں کافی فواد چودھری صاحب بھی، عمران اسماعیل صاحب اور جو باقی رہنما تھے یہ بڑے ایکٹیو ہوئے، یہ گئے بھی، کچھ ملاقاتوں کا ذکر بھی آتا رہا کہ کوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کوئی اس طرح کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ برف پگھلے گی جو یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو ہی جو ہم موجودہ رہنما پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے بھی کافی تنقید کا سامنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس وقت پی ٹی آئی پہ مشکلات آئیں تو یہ سب سے پہلے بھاگے تھے؟ سو یہ کس طریقے سے سیاسی طور پہ اب ان کی ریلیونس ہے کہ یہ سیاسی ٹیمپریچر کو کچھ کم کروا سکیں؟ ہم نے دیکھیں عام طور پہ دسمبر کے مہینے کو ستمگر کہا جاتا ہے مہینہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر جو ہے نا ستمگر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 26 نومبر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا وہ ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور خاص طور پہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب آفریدی صاحب پھر ایکٹیو ہو کے کو مارکا مارنے کی کوشش کریں گے، اسلام آباد آنے کے دعویٰ کریں گے یا اور حوالوں سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے مولوی محبوب صاحب، وہ آپ کے کراچی کے ایم این اے رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے اور چھوڑ گئے ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں آمنہ کہ وہ اب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ اور ان کے ساتھ مل گئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا سابق گورنر کا عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری، یہ تین لوگ جو ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ جی موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت میں جو لوگ ایسے نہیں ہیں کوئی صلح صفائی والا معاملہ نکال سکیں، یا ان میں کرنٹ لیڈرشپ میں کہتے ہیں کہ وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو بہتر کر سکے اور ایونچولی عمران خان کی رہائش جو ہے نا اس کو پاسبل بنایا جا سکے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا کہ سارے بہت زیادہ آپ نے دیکھا بیک ٹو بیک میٹنگ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بڑے متحرک ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب جس طریقے سے ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ بڑی بریف ملاقات ہوئی ہے 10 سے 12 منٹ کی ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی ہم ان کو اکیلے نہیں ملنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ملاقات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی میرے جو ہے نا وکیل، ان کا نام ہے مدثر نامی وکیل، وہ اٹھ کے گئے ہیں ان کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے ان کو بلایا جائے۔ وہ چاہتے تھے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں فواد چودھری صاحب سے ان کی ملاقات ہو۔ اینی وے وہ دیر ہو چکی تھی، وہ چلے گئے، لیکن بریف جو ملاقات ہوئی، انہوں نے شاہ محمود قریشی نے ضرور ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے، ایک نیا لائحہ عمل بننا چاہیے، اور خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو اسیران ہیں ان میں جو خاص طور پہ یاسمین صاحبہ ہیں اور محمود صاحب ہیں، ان کے ساتھ محمود الحسن اور ناصر چیمہ جو ان کے جو ہیں بیمار ہیں، ان کی رہائش جو ہے نا ان کو سرفراز چیمہ، ان کو کس طریقے سے رہا کیا جائے۔ اچھا، اس پہ اب انہوں نے ایگری تو کیا، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا فیلر یا کوئی ایسی چیز نہیں دینا چاہتے، کسی کے ذہن میں ڈالنا چاہتے کہ 2.5 سال کی جس کو کہتے ہیں قید کے بعد، وہ نہیں چاہتے، لفظ یوز کیا گیا کہ جی وہ عصر کے وقت روزہ توڑ دیں، اور کوئی یہ کسی طرف سے آواز آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر رہی ہے اور وہ وہاں چلے گئے ہیں، اپنا اسپتال میں بھی تو کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک لفظ یوز کیا گیا جو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی نے ان کو فواد چودھری کو بتایا کہ میرے پاس اپنا ایک پلان ہے، پیس پلان، اور مجھے وہ چند نکات میں نے لکھے ہوں، لیکن وہ جیل میں ہیں، میں جب بانی پی ٹی آئی کو ملوں گا تو میں ان سے ڈسکس کروں گا۔ وہ کہا جا رہا ہے ان کے جو نکات دیے ہیں فواد چودھری نے ان سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں خود دے کے جاؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پاس، اور مقصد بنائی طور پر یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی سی بی ایم نئے لیے جائیں، کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ لیے جائیں تاکہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکیں۔ اور ایک بڑی خبر آمنہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ تناؤ اب اس سے زیادہ آگے چلا جائے۔ انہوں نے میں کئی حوالوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا ہے، دیکھیں ایک تو بات بہت ہوئی ہے 9 مئی پہ پشیمانی، معافی، پیچھے ہٹ جائیں، وہ بھی تک نہیں معاملہ ہوا، ظاہر سی بات ہے یہ پھر لڑائی بہت آگے چلی گئی۔ کوئی بھی ان کے اپنے لوگ یہ بات پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کیا، اور بھی بہت سے حوالوں سے آپ نے دیکھا بیرسٹر
बैरिस्टर गौहर इस बात को मान चुके हैं, मरवत साहब मान चुके हैं, और कुछ लोगों ने भी बात की है कि ये हुआ हमारे। असद कैसर ने एक दफ़ा कहा था कि हमारे लोगों से गलती हुई है, तो चल भाई उसका अंडू करने का तरीका है तो आप एक कह दें एक कि गलत हुआ है, हमारे नौजवानों से गलती हुई है, आइंदा नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि जब आप अना का शिकार हो जाए आमना, वो कहते हैं ना हम सब लोगों की छोटी छोटी अच्छा, ये सारी चीजें असाइड मुझे ये बताएं, क्योंकि ये तो बर्फ तभी पिघलेगी ना जब बानी पीटीआई मानेंगे। खान साहब, अगर इन लोगों को, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए होगा, एक्सेप्टेंस होगी कि वो इनकी बात मान के या इनका जो प्लान दिया गया है इनको कोई रोल प्ले करने देंगे सारे मामलात में? और अगर वो मानते भी हैं तो पार्टी जो अभी मौजूदा पार्टी है उनकी जानिब से जो रेजिस्टेंस आ सकती है? देखिए, हमने रेजिस्टेंस की बात तो असद कैसर ने कह दी कि जी पीटीआई ये भले अपने तौर पे जो मुझ करते रहें, लेकिन हम असूलों पे समझौता नहीं करेंगे। और माज़रत के साथ हमारे दोस्त कहा करते हैं कि बेअसूली पे समझौता ज़रूर कर लेंगे। देखिए, इस वक्त सवाल यह है कि ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त मौजूदा लीडरशिप पीटीआई की जो है ना, वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर सकी, बावजूद इमरान खान के कहने के कि भाई या तो आप दबाव बढ़ा लें या कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग सोल्यूशन लेके आए जो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, वो नहीं कर सके। फिर बीच में आप देखिए वकला का एक फैक्टर अपनी जगह पे है, फिर जिस तरीके से पीटीआई के लोग हैं, MNAs हैं, सियासतदान हैं, उनके साथ नहीं बनती, इख्तलाफात बच्चों को पता है अंदर जो इख्तलाफात हैं। तो इस वक्त इत्तलात यही हैं कि जेल से जो खबरें आती हैं उनमें यह भी कहा गया है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए जो इस सारे मामले को हल कर सके। अभी देखिए कुछ दिनों से कुछ ट्वीट ऐसा मानी पीटीआई का नहीं आया अभी तक, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इनडायरेक्टली फवाद चौधरी को वो सपोर्ट करते हैं। वैसे मैं एक बात कह सकता हूँ कि बावजूद इस बात के वो फवाद चौधरी के पार्टी में नहीं है और ये फैसला छोड़ दिया गया। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि फवाद चौधरी को पार्टी में दोबारा लाने का फैसला खुद करेंगे जब बानी पीटीआई रहा हो जाएंगे। तो वहाँ हाँ जी हाँ, सॉफ्ट कर उनके लिए है। एक बात मैं ये दावे से कह सकता हूँ हमना कि ये इमरान खान साहब अपने लोगों को कह चुके हैं कि जितना बड़ा दिमाग फवाद चौधरी का सियासी तौर पे है वो नहीं है। इससे पहले वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं शामत कुरैशी, लेकिन ज़ाहिर है वो जेल में अस्पताल में वो रोल प्ले नहीं कर सकते। एक और शख्स जो बहुत रोल प्ले कर सकता था वो परवेज़ इलाही साहब हैं, बीमार हैं। अब आप देख लें, कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया, सारी ज़िंदगी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी 2-2.5 साल बड़ी तकलीफ में काटे। 77-78 साल उनकी एज है, लेकिन हम बहरहाल वो बाहर हैं, वो नहीं रोल प्ले कर सकते। तो दो लोग हैं, शामत कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं। अगर इनको थोड़ा सा मौका मिलता है, और मेरा ख्याल है इसमें बाद में एक और आदमी का नाम है जो फॉर द टाइम बिंग शामिल नहीं हो रहे, वो असद कैसर हैं जो इस्लामाबाद से MNA रहे थे। अभी तो उन्होंने कहा कि इसमें हम शामिल, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो शामिल हो जाएंगे जब उनको बताया जाएगा कि भी देखें आप ये रियासत तो मुल्क को शॉर्टली। मैं असद उमर की बात कर रहा हूँ, असद उमर की। असद कैसर तो उन्होंने तो सख्त बयान दिया है। असद कैसर साहब ने एक ट्वीट किया असद उमर ने कि जी फिलहाल किसी ने कहा था वो भी शामिल हो रहे हैं, वो कहते हैं फिलहाल मैं शामिल नहीं हो रहा, लेकिन इत्तलात ही है कि वो भी जो है ना फवाद चौधरी के साथ अल्टीमेटली मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि वो भी अब जिसको कहते हैं केसेस बेसिस से पीछे हट चुके हैं। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रोल और एक्टिव रोल प्ले होना चाहिए वो नहीं प्ले कर रहे। तो आखिरी बात हमने यही कि इस हवाले से एक जेन्युइन एफर्ट हो रहा है। अब ये कितना कामयाब होता है कितना नहीं है, अब ये नवंबर के महीने में अगर पीटीआई हाथ थोला रखती है और 26 नवंबर को आराम से गुजार देती है, तो मुझे लगता है हमने फिर कहीं ना कहीं कोई मुफाहमत की सूरत निकल सकती है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब आपके एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हुए कराची के एक अहम मसले की जानिब चलेंगे। ई चालान सिस्टम का आगाज कराची वालों के लिए एक मसला बन चुका है, जिसके खिलाफ MKM के रहनुमा फारूक सितार ने धरने देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ई चालान बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिलिस्ट के साथ शाहराह फैसल पर धरना दूंगा। दूसरी तरफ कराची में सिर्फ 6 दिन में 26,000 से जायद ई चालान हो चुके हैं, यानी योमिया 4300 से जायद ट्रैफिक कवानीन की वायलेशंस देखी जा रही हैं। महज एक शहर में कैमरास पे ये वायलेशंस रिकॉर्ड हुई हैं। ई चालान के भारी जुर्मानों के खिलाफ कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की जा चुकी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये और कराची में 5000 रुपये, ये एक दोहरा मेयार है। चालान की आड़ में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये कहा जा रहा है। अब किस तरह से मामलात को देखा जाएगा, तो अपोजिशन पार्टी है उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं, इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सो मच नादिर साहब। नादिर साहब, सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ सियासी पार्टीज यहाँ की बल्कि सिटीजन्स का भी एक जो शिकवा है वो यही आया है कि ई चालान अचानक से ही एक्टिव हो गए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तो होती, वो सड़कों की सूरत हाल आप और मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि किस तरह के यहाँ पर मामलात है।
تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ریونیو جنریشن کے لیے وجہ سے یہ آپ کی جانب سے اچانک سے ایکٹیو کر لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، یہ شکوہ درست ہے؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ٹریفک سیفٹی کے اگر معاملات ہوتے تو پھر اس کو بھی دیکھا جاتا نا کہ ہمارا انفراسٹرکچر کیا ہے. بالکل بھی شکوہ درست نہیں ہے، کیونکہ کم از کم 6 مہینے نہیں تو 3 مہینے سے تو ایکٹیولی جو ڈی آئی جی ٹریفک ہے وہ ہر قسم کے مہم اویئرنیس کیمپینز چلا رہے ہیں، نہ صرف اخبارات میں بلکہ سوشل میڈیا پہ اور سڑک پہ خود چل کر کافی لوکیشنز پہ انہوں نے ہوٹل میٹروپول جو ہے پرانا، اس کے علاوہ ڈی ایچ اے میں، دیگر کراچی کے علاقوں میں خود جا کے فزیکلی کھڑے ہو کے جو علاقے کے ایس پیز ہیں، ٹریفک کے جو دیگر انتظامیہ افسر مل کر انہوں نے اویئرنیس کیمپینز کی ہیں. ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ آ رہا ہے اور اکتوبر میں بھی یہ کافی تاخیر سے آیا، اس کو تھوڑا اور پہلے آنا تھا اس کو، پر اس کو اسی وجہ سے ڈیلے کیا گیا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کی آگاہی دی جا سکے. اور دیکھیں انفراسٹرکچر بالکل کراچی کا وہ خدشات اپنی جگہ درست ہے، مگر دیکھیں یہ تو وہی مثال ہوگی نا کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے اور دانت میں بھی درد ہے، مگر سر کی درد کی گولی موجود نہیں ہے تو آپ دانت کے درد کا بھی علاج نہ کریں. دیکھیں دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہیں. کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام آلریڈی ہو رہا ہے. اس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کریں گے، صرف لوگوں کو چالان دیں گے. تیزی سے کام چل رہا ہے انفراسٹرکچر پہ، چالان اپنی جگہ پہ ہے. وہ لوگوں کو ایک روڈ سیفٹی جو بہت زیادہ ہم نے دیکھا، ٹریفک حادثات ہو رہے تھے شہر کے اندر، ٹریفک فلو کے اندر بڑے مشکلات آ رہے تھے. جو ٹریفک کا عملہ ہے، جو ٹریفک کے جو ہمارے تھے آفیسرز تھے اور دیگر جو عملہ تھا، وہ چالان دینے میں اتنا مصروف تھے کہ وہ ٹریفک کی فلو کی جو روانی ہے اس کو انشور نہیں کر سک رہے تھے. تو یہ ریسورسز کو بھی بہتر طریقے سے ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسی بھی شکایات ہیں شہریوں کی طرف سے کہ رشوت خوری کی جاتی ہے ٹریفک کے اہلکاروں کی طرف سے، تو اب اس کو بھی ختم کر دیا جا رہا ہے اس کے تھرو. اور دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ انفراسٹرکچر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا یہ ابھی بتائیے گا، میں ای چالان کے باقی پروسیس پہ بھی آتی ہوں، جو شہریوں کے اس حوالے سے جو بھی کنسرنز ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن ابھی جو ایم کیو ایم اعلان کر رہی ہے، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام کا مسئلہ بھی رہتا ہے، اگر یہاں پہ بھی ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا تو اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. سو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، گریونسز دور کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ کیا معاملات چل رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں فی الحال تو ان کی صرف یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ایک ٹیکٹک نظر آ رہی ہے. یہ ان کے پاس اب تو کوئی کام ہے نہیں. ان کے پاس جب ان کا دور اختیار تھا کسی شہر میں، فل پاور سے ان کے پاس صرف میئر نہیں بلکہ صوبائی حکومت بھی ان کی کولیشن گورنمنٹ کی تھی. پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کی کولیشن ایک زمانے میں تھی، مگر انہوں نے ہی ٹریفک کا جو نظام خراب کیا، چائنا کٹنگ کی، تجاوزات بنائے انہوں نے. تو اب اس چیز کو عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو بڑا احتجاج اگر آپ یہ لوگ کرتے ہیں تو مینیجیبل ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ بالکل ہوگا. پہلی بات تو یہ اتنا بڑا کوئی احتجاج مجھے نہیں لگتا یہ لوگ کر سکتے. ان کی اگر اسٹرینتھ ہوتی تو ووٹنگ کے تھرو، ووٹس کے تھرو نظر آتے. ان کے گنے چنے ان کی سیٹس ہیں، ان کے تو ووٹرز کوئی اتنے ہے بھی نہیں، رائٹ، نہ ان کی کوئی. اب ہم آ جاتے ہیں لوگوں کے کنسرنز جو ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوبویسلی ٹیکنالوجی ہے، اس میں گلیچز بھی آ سکتے ہیں، فالس پازیٹیو بھی آ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو جن کو اتنا مہنگا چالان پڑ گیا، پینلٹی پڑ گئی، سٹیزنز کس پلیٹ فارم پر رابطہ کریں کوئی بھی ایسا اعتراض دائر کرنے کے لیے، اور وہاں سے کتنی دیر میں اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اصل سوال یہی ہے، اور اس سوال کے لیے آلریڈی ڈی آئی جی ٹریفک صاحب نے بتایا ہے کہ 11 انہوں نے اپیل سینٹرز بنائے ہیں جو کہ زیادہ تر جو ایس پی آفیسز ہیں الگ الگ اضلاع میں، اس کے اندر ہی قائم کیے گئے ہیں. اور اس کا ایک پراپر ٹرائبیونل بیٹھے گا. کوئی بھی شہری اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو غلط چالان دیا گیا ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ جا سکتا ہے، چالان کے ساتھ، اور اپیل کر سکتا ہے. اس میں کمیٹی کے اندر جو ایس سی ہے علاقے کا وہ ڈی ایس پی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی ایل سی کا بھی ایک نمائندہ بیٹھے گا اور شواہد دیکھ کر پھر فیصلہ کرے گا کہ اگر غلطی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی طرف سے تو پھر اس چالان کو کینسل کر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے آلریڈی بتا دیا کہ جو پہلے چالان پورے ہر شہری کا جو پہلا چالان ہے اس کو ویو کر دیں گے اگر 10 دن کے اندر جا کے آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی تلافی کریں گے. اور یہ چیز ایسے بھی رائڈرز ہیں ہم بیچارے جن کی انکم ہی اتنی لو ہے کہ وہ اتنا مہنگا چلان افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے کوئی ویور پروگرام، کوئی انسٹالمنٹ آپشن کوئی موجود ہے
देखें चालान तो होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अगर आप 300 रुपए के साइड व्यू मिरर्स लगा लें, अगर आप 1000-1500 रुपए का हेलमेट खरीद लें, ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 1000-1500 का हेलमेट आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है, तो चालान की नौबत ही नहीं है कि अगर आप पहले से ही मेक श्योर करें कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब सिग्नल तोड़ना, ये तो देखें, ये तो जाहिर सी बात है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे तो चालान ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर 2 वीक्स के अंदर अगर आप पे कर देते हैं अपना चालान, पहला चालान तो वैसे ही पे हो जाएगा अगर आप जाके माफी तलाफी करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि फ्यूचर में आपने ये गलती दोबारा से नहीं दोहराएंगे। और अगर उसके बाद फ्यूचर में अगर चालान होता है तो विद इन 2 वीक्स अगर आप पे कर देते हैं तो उस पर 50% का वैसे ही वेवर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। उम्मीद हमारी यही है कि ये डिटरेंट एक साबित होगा और कराची का जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको इंशाल्लाह सेफ्टी और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अभी जो ऑपोजिशन का एक कंसर्न है वो ये बार बार इल्ज़ाम लगा रही है कि जी रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। इससे जो रेवेन्यू जनरेट तो होगा, क्या उसको रोड के ये जो हम देख रहे हैं रोड्स की बहाली के लिए, रोड्स की बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? ये भी आपका बहुत अच्छा और बहुत बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। जाहिर सी बात है, जो एक इल्जामात थे पहले के ट्रैफिक के एहलकार चालान के मद में वो रिश्वत लेके अपनी जेब में डाल देते थे, अब तो इस तरह की चीजें कि सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसकी ऑडिटिंग भी होगी इसकी, और ये गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। और जाहिर सी बात है फिर ये आवाम पे ही ये टैक्स का और जो चालान का पैसे हैं, जो पेनल्टीज के पैसे हैं, ये आवाम पे ही इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। जो ऑलरेडी आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेड बसेस दिए हैं, पिंक बसेस दिए हैं और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करी, उसमें फिर मजीद तेजी आएगी। और कराची के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मजीद बसेस भी बढ़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, किसी को अपनी गाड़ी निकालने की बसेस से पहले अल्लाह करे ये जो रोड्स हैं ये बेहतर हो जाए, इनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। और जो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है इससे आई होप कि उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होते हुए देखें। थैंक यू सो मच नादिर गबोल साहब फॉर योर टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तकरीबन 20 दिन की बंदिश के बाद तुर्खम सरहद को हफ्ते के रोज दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन सरहद पार करने की इजाजत सिर्फ उन अफगान खानदानों को वापसी के लिए दी गई है जिन्हें पाकिस्तान से वापस भेजा जा रहा है। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पैदल आमदोरफ्त और तिजारती मूवमेंट की हवाले से ताहाल ये बताया जा रहा है कि ये मुअत्तल है और अगले हुक्म तक की बंद रहेगी। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तर्जुमान की गुमराहकुन बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये बयानात शर्मंगेज हैं। पाकिस्तानी अवाम को तालिबान हुकूमत के अज़ाइम या तर्ज अमल पर किसी किस्म का कोई धोखा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। अवाम जानते हैं कि अफगान तालिबान भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी को सहारा दे रहे हैं। क्या इस बार कोई पायदार हल निकलेगा? मामलात हैं ट्रेड के हवाले से, उसके हवाले से क्या मामलात बनेंगे? हमारे साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। शाह साहब, एक तो पहले आज हम जो देख रहे हैं कि जो अफगान मुहाजिरीन जिन्होंने वापस जाना था आज उनके लिए तो खोल दिया गया, री ओपनिंग हुई है तोरखम बॉर्डर की, लेकिन ये एक लिमिटेड हम री ओपनिंग देख रहे हैं। एक तो इस हवाले से बताइएगा, उसके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म तय किया गया था जो गुज़श्ता टॉक्स हुई हैं इस्तांबुल में, और जो आगे मजीद जो मामला चलेंगे ट्रेड के हवाले से हों या पैदल आमदोरफ्त के हवाले से हों, तो उसके लिए जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, साथ ही साथ जमानतें क्या, इस हवाले से भी आप समझ रहे हैं कि आगे चल के मामला तय पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। सबसे पहली बात तो ये है कि बॉर्डर खोला गया है सिर्फ उन लोगों को अफगानिस्तान जाने की जो है वो इजाज़त है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वो वहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं या उनको जाने का कहा गया या वो खुद चल के आए हैं, लेकिन अचानक बॉर्डर बंद हुआ। वो पेशावर में, नौशहरा में या मर्दान में वो जगह जगह पे वो रुके हुए थे क्योंकि बॉर्डर की बंदिश थी। लेकिन जैसा कि जो बदएतमादी थी अफगान डेलीगेशन की अनकरा में, इस्तांबुल में और उससे पहले दोहा में भी, मेरे ख्याल में बातचीत किसी पॉजिटिव तरफ गई नहीं है अभी तक। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन बातों के ऊपर पाकिस्तान गारंटीज चाहता है वो अभी तक गारंटीज मिल नहीं रही, ये बड़ा अहम है। दूसरा, बॉर्डर बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बॉर्डर बंद है और बंद रहेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस किसी भी लिहाज से इस आइडिया पे काम नहीं कर रहा है कि बॉर्डर को ट्रेड के लिए खोला जाए।
صرف افغان ریفیوجی جو یہاں سے جائیں گے ان کے لیے بارڈر کھلا ہے، یا جن کے پاس ایک تذکرہ ہے وہ ایون پاسپورٹ اور ویزا ہولڈرز جو ہے نا ان کو بھی ٹریولنگ کی اجازت نہیں ہے بارڈر کے اس پار سے پاکستان کی طرف. گاڑیاں دونوں جانب رکی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں پچھلا آلموسٹ مہینہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ انگور، سیب اور ٹماٹروں کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب طالبان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کی زندگی کیوں مشکل بنا رہے ہیں. ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ بھی ایک ہے کہ افغانستان کے مختلف جو علاقے ہیں اس میں پھر ایک دفعہ زلزلہ آیا ہے اور کبھی جو ہے مشکل صورتحال ہے بہت ساری جگہوں پہ. رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت دیکھا جائے تو نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ انٹرنیشنلی بھی افغان جو رجیم ہے اس کو ایک عذاب کی شکل میں جو ہے وہ افغان حکام دیکھ رہے ہیں، افغان لوگ دیکھ رہے ہیں، جو افغانستان کے اندر کے لوگ ہیں، ٹریڈرز ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں. مطالبات تو دیکھیں آ رہے ہیں کہ ٹریڈ کے لیے بارڈر کھولا جائے، لیکن ہماری پرائورٹی ٹریڈ نہیں ہے. اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی یا دہشت گردی کے معاملے کے اوپر پاکستان کے کنسرن دور نہیں کرے گا میرے خیال میں مسائل خراب ہوتے چلیں گے. اب آپ کہیں گے جی بات چیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ذبیح اللہ مجاہد یا دوسرے جو افغان لیڈرشپ ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اور ایک بڑی ٹیکنیکل چیز بتاؤں، یہ اسٹیٹمنٹ ان کی زیادہ تر پشتوں میں ہوتی ہیں. اب یا تو بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا دوسرا جو لوکل میڈیم ہے پاکستان کے اس کے اوپر آ جاتی ہیں تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آپ سمجھ لیں کہ اندرونی طور پہ اپنے لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ شاید افغان طالبان بڑے طاقتور ہیں، ان کا ہولڈ ہے، وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی جاہلانہ قسم کی سوچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بات چیت پاکستان آخری حد تک ابھی بھی اسپیس دے رہا ہے، بات چیت کی طرف بھی جا رہا ہے. جو تمام ڈائلاگ ختم ہوا اس کو دوبارہ ترکی کے کہنے پہ ریوائیو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی بھی حد الامکان کوشش ہے کہ یہ معاملہ بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل ہو. لیکن اگر افغان طالبان کی جو ڈورے ہیں وہ اس وقت ہندوستان کے ہاتھ میں ہیں یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ مینوپلائز کر رہے ہیں تمام پروسیس کو، تو یہ میرے خیال میں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی دشمنی ہے. اور میرے خیال میں دنیا کے باقی ممالک کے مسائل تو اپنی جگہ پہ، جو ریجنل ممالک ہیں پاکستان، ایران، چائنا، ترکی، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ تمام کے تمام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. اور یہ ممالک اس رائے پہ نہیں متفق ہو رہے کہ جنگ بندی نہ ہو. جنگ بندی ہونی چاہیے، مسائل حل ہونے چاہیے، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک جوائنٹ آپریشن ہونا چاہیے ان تمام ممالک کی جانب سے. تھینک یو سو مچ دارشاہ شرازی صاحب، آپ نے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.